إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام، امام الانبیاء، قائد انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں،
پیارے بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت اور اس منبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا، ایسے اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت، چھوٹی صورت کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس صورت کا سرسری ہم ترجمہ جانیں گے اور اسی کے متعلق دو چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو دین کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان دنیا میں ہے اور آپ تمام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بھی میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سننے اور سنانے اور جمعہ جیسے ایک مقدس دن کو اللہ نے مقرر کر کے ہم تماموں کو دین کی باتیں سمجھنے کا ایک اچھا موقع اللہ نے نصیب کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر، آپ تماموں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، آپ تمام اور سارے مسلمانوں کو یہ سورت یاد ہے اور اس کا نام بھی یاد ہے، سورہ اخلاص، اور اس سورت کو ضرور پڑھتا ہے مسلمان، اور مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ سورت یاد ہے۔ کیا معنی اس کا؟ اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا ولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورت بھی یاد ہے اور سورت کا معنی بھی آپ نے سنا۔ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ اپنے سارے خیالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ذہنیت کے ساتھ میری طرف توجہ دیں گے اور میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی، ضرور میں اور آپ اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن و حدیث کی باتیں سننا ہے اور انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے شریعت اس پر لاگو کر دی گئی ہے، دین اس کے پر لاگو کر دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان ضرور دین کی اور شریعت کی باتیں سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا ہمارا مزاج ہے، مزاج ہم نے ایسے بنایا۔ جمعہ بہرحال جمعہ ہوتا، خطبہ مولانا دیتے، ہم بھی جمعہ ایسے ہی بتاتے، چلو کوئی بات ہوتی ہو، سنائی دی، سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا بولے کچھ ایسے بولے، سمجھ میں آ گئی بات، ایسا نہیں ہونا ہے۔ شریعت کا علم حاصل کرے اور شریعت میں جو چیز بتا دی گئی عقیدہ، اسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس صورت کا خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا تعارف اس میں ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کے بارے میں جانے، عقیدہ کیا بنانا ہے، توحید انسان کی کیسی ہونا ہے، عقیدے توحید میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا ہے۔ حقیقت میں مسلمان
توحید کا متلاشی ہو اور توحید پرست بن کے رہے گا، دنیا کی کوئی چیز اسے بگاڑ نہیں سکتی۔ چلیے سورت کا ہم اس سورت کی فضیلت جانیں گے، اس سورت میں جو توحید بیان کی اسے جانیں گے ہم تماموں کو یہ سورت یاد ہے، ترجمہ معلوم ہے، لیکن سورت کی گہرائی اور گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو توحید کا اتنا بڑا ثمرہ ملے گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے میرے بھائی۔ دو حدیثیں بتا کر کے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل کی گئی یہ سورت؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب توحید کی دعوت دینے لگے، سارا مکہ کفر میں تھا اور مشرکانہ تھا، مشرکانہ عقائد میں ملوث تھے، ان کا عقیدہ غلط تھا۔ اس عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، عقیدے کی اصلاح کی بڑی فکر کی میرے بھائی۔ جتنے آپ تمام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فکر کریں آپ کہ میرا عقیدہ کیسا ہے، میری توحید کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ ہمارا کیسا ہے، توحید میں ہم کتنے اچھے ہیں، کتنے پکے ہیں اور کتنے سچے ہیں، یہ ہونا ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھ لو میرے بھائیوں، فضیلت پر حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بات دماغ میں یاد رکھ لو، روئے زمین پر جتنے کافر ہیں وہ سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے سارے لوگ، جتنی زمین بڑی ہے، زمین دیکھیں کتنی بڑی ہے، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، کیا آپ بولتے ہیں ادھر سے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اتنی بڑی زمین، یہ اتنی بڑی زمین کے برابر ایک انسان اگر جہنم سے، آگ سے بچنے کے لیے سونا صدقہ کرے، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، توحید اگر صحیح نہیں ہے، توحید پرست نہیں بنا، اللہ کو ایک نہیں جانا، اللہ کی ایک عبادت نہیں کی، یہ زمین بھر کر کے بھی اگر آپ فدیے میں سونا دیں گے تو اللہ عذاب سے چھٹکارا نہیں دے گا۔ ان الذین کفروا، اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ولن يقبل، کفر کیوں اختیار کیا، کفر ہی میں رہے اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا کافر، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، یہ زمین کے برابر بھی اگر سونا فدیے میں دے، صدقہ کرے، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا میرے بھائی۔ تو توحید کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، معلوم ہوئی؟ اللہ کا شکر کرے، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، آپ زمین اور آسمان کے برابر نیکیاں لے کر جاؤ، تمہارا عقیدہ تمہیں توحید پرست نہیں ہے، تمہارے یہ جو آسمان اور زمین کے برابر نیکیاں قابل قبول نہیں میرے بھائی۔ چلیے حدیث سن لو، حدیث اس سورت کی فضیلت میں، اس سورت کے شان نزول میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دینے لگے، مشرکین عرب اور کفار مکہ نے اللہ کے نبی سے سوال کرتے، جس اللہ کی تو دعوت دے رہا ہے، جس اللہ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اس اللہ کا حسب نسب بیان کرو۔ تو اللہ نے یہ سورت نازل کی، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ والد ہے نہ ولد ہے، نہ وہ کسی کا ولد ہے نہ وہ کسی کا والد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف میرے بھائیوں ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھیں،
حدیث کیا ہے؟ شان نزول میں آپ نے ایک حدیث سنی، اس کی فضیلت میں ایک حدیث سن لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء ہے ایک، کہاں؟ سعودی مکے میں مسجد قباء، اس مسجد میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو امام مقرر کیا، اور وہ امام امامت کرانے کے درمیان میں جب بھی وہ جہری نماز پڑھتے اور جہری نماز میں جو بھی سورت پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد ضمنی سورت پڑھتے، پھر اس کے بعد ضرور یہ سورت آخر میں اس سورت کی ضرور تلاوت کرتے۔ صحابہ پریشان ہوئے اور امام صاحب سے کہا، امام صاحب کیا آپ یہی سورت کیوں تلاوت کرتے؟ تو امام صاحب بھی ایسے تھے، صحابی کہا کہ اگر پڑھنا چاہے میرے پیچھے پڑھو۔ بہرحال گفتگو ختم ہوئی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسجد پہ آئے، لڑائی جھگڑا نہیں کیے صحابہ، مار توڑ نہیں ہوا ہے، الگ مسجد نہیں بنائے ہو، الگ امام مقرر نہیں کیے وہ، بلکہ امام تھا، امام کا حق امام کرے۔ صحابہ پوچھے، لیکن انہوں نے کہا پڑھنا ہے تو پڑھو، میں یہی صحیح پڑھاؤں گا، لیکن انہوں نے اختلاف نہیں کیا، انتشار نہیں کیا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوئی، وہاں الگ مسجد نہیں ہوا، امام نہیں ہوا، بہرحال اسی پہ رہے صحابہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی وہاں آئے، دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد پہ آئے، اس جگہ پہ صحابہ کا کیا کردار دیکھیے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ امام صاحب کی ایسی حالت ہے کہ وہ ہر جہری نماز میں آخر میں سورت کی تلاوت کرتے ہر رکعت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی وہاں کچھ بحث و مباحثہ نہیں کیے، بلکہ اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا، اور وہ حدیث کا جملہ میں بیان کرتے، ہو سکے تو یہ حدیث آپ اپنی موبائل ہے نا سب کے، ڈی پی بناؤ، یہ حدیث بنا کے رکھو، کیا کیا ہم ڈی پی بناتے، کیا کیا ہم اسکرین شاٹ میں رکھتے، موبائل ہمارے پاس ہے نا، ہم کیسے رکھتے، کیا کیا رکھتے ہم، وہ رکھنے کی بجائے یہ حدیث رکھو۔ حدیث کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے؟ صحابی نے جواب دیا انی احبھا۔ کیا کرے؟ صحابی رسول کہہ رہے انی احبھا، اے اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کے جواب پر کہا حبک ایہا دخلہ الجنہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، انی احبھا، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حبک ایہا دخلہ الجنہ، کہ یہ تم محبت کر رہے، اس سے یہ محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ کس کس سے محبت کرتے ہم؟ کہاں کہاں محبت کرتے ہم؟ محبت کا کیا صلہ ملتا دنیا میں ہمیں؟ محبت ہونے پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس سورت سے محبت کرو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں جتنی یہاں بیٹھے، اس سورت سے محبت کرو۔ صحابی رسول کے جواب پر اللہ کے نبی نے کہا حبک ایہا دخلہ الجنہ، کہ تمہاری محبت یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ جنت میں جانا ہے نا میں اور آپ؟ نہیں، معاف کرو، نہیں سو میرے بھائیوں، ایسا ہم سوتے ہی رہ کر کے ہماری حالت اتنی خراب ہے، ابھی بھی ہم سوتے رہیں گے تو نہیں۔ جمعہ ہے، بات سنے اور لے کر جاؤ، کچھ باتیں عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہو اللہ سے دعا کریں گے اللہ مجھے آپ تماموں کو اس سورت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی نصیب کر، اور اللہ تعالیٰ اس سورت میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ویسا عقیدہ، ویسی توحید اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ چلیے بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھے۔ اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے اس کے اندر۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے دہریہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ دہریہ۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نہیں، خود بخود دنیا بنی، دنیا میں انسان خود بخود آیا، دنیا سے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا عقیدہ یہ ہے۔
لیکن اللہ نے کہہ رہے کہ نہیں، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہودی۔ ساری دنیا کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ روز قیامت میری اور آپ کی نجات ہے، روز قیامت مجھے اور آپ کو کامیابی کامرانی حاصل ہونا ہے، روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت میں جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہونا ہے، توحید صحیح ہونا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر انسان کی حساب و کتاب ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں ایک قوم ہے جس کا یہ عقیدہ ہے، کیا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر ان کے دماغ میں، میرے اور آپ کے دماغ میں اللہ نے اصلاح کی، فکر رکھی، اللہ نے اصلاح کی کہ ہم مسلمان ہیں، تھوڑا بہت صحیح ہم دین کی طرف آتے، ان کی بات نہیں آ رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو نعوذ باللہ، تو عزیر کو موت کیسی آئی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ کا بیٹا ہے، مان رہے، نہیں مانا غلط ہے۔ اگر ولو بالفرض ہم مان لے کہ اللہ کا بیٹا، تو موت کیوں آئی؟ تو ان کا عقیدہ بھی باطل۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ دنیا میں ایک قوم ہے جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی توحید کیا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وقالت النصارى، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی، ثالث الثلاثہ، تین خداؤں کے انہوں نے مانتے۔ لیکن اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے اللہ۔ تو یہودیوں کا، دہریہ کا جواب ملا، دہریوں کا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے، بول رہے کہ اللہ کہہ رہے کہ نہیں اللہ ایک ہے۔ یہودیوں کا بھی عقیدہ باطل ہو گیا، دہریہ کا بھی باطل ہو گیا عقیدہ، عیسائیوں کا بھی باطل ہو گیا عقیدہ۔ چلیے، مکہ میں مشرکین تھے نا، کافر مکہ والے، مشرکین عرب، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ 360 خدا کو مانتے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ کے اندر تھا 360 بت۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھے کہ 360 خداؤں کو مان رہے، اللہ کو مان رہے۔ تو یہ اللہ کیا کرے؟ آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو ان کا بھی باطل ہو گیا عقیدہ۔ چلے ہم یہاں رہتے، ہمارے اس ایشیا کنٹری، ہمارا یہ ہندوستان، اس میں ہم رہتے، یہاں جتنے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کافر کفار کا عقیدہ کیا ہے؟ جتنے شنکر، جتنے کنکر اتنے۔ تو اللہ کیا کرے؟ قل، آپ کہہ دیجئے اللہ۔ صرف ایک آیت پر میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہونا ہے، باقی کے 3 آیتیں بھی ہیں۔ اس ایک آیت پر میں اور آپ اپنی زندگی کو بنائیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، دین کا عقیدہ یہ ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ۔ دہریہ کا بھی باطل ہو گیا، یہودی کا باطل عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ باطل ہو گیا، مشرکین عرب، کفار مشرکین عرب کا عقیدہ باطل ہوا، ہمارے ہندوستان کے کافروں کا عقیدہ باطل ہوا۔ اب دین کیا پیش کر رہا مسلمانوں کو؟ چلیے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہے مسلمانوں کا عقیدہ؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسے ہے، آپ کو پوچھے اللہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کعبۃ اللہ میں ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دل میں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مسجد میں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہہ رہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے نہیں، اولیاء اعظام نے بتایا ایسا ہے۔ کیا ہے؟
मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह का ये मामला, अब्दुल कादर जिलानी का ये अकीदा, अइम्मा का ये अकीदा, रवाफिज का ये अकीदा, फलां का ये अकीदा, जितने हम मुसलमान हैं उतना हमारा अकीदा खराब है। और अकीदे की इस्लाह बहुत ज़रूरी है कि क़यामत के दिन इंसान की कामयाबी कामरानी के लिए। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह एक है तो कहाँ है? अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह ने कहा अर्रहमानु अला अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, उसकी जैसी शान है वो अल्लाह। हम बहस नहीं करेंगे। शैतान हमारे को क्या करता है? सबसे ज्यादा किसी मामले में बिगाड़ पैदा करता है तो वो सबसे ज्यादा मेरे और अकीदे के बारे में उसे फिक्र है मेरे भाइयों, वो सबसे ज्यादा ऐसा करता ही है, अकीदे की बिगाड़ने की कोशिश करता है। चलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान सबसे ज्यादा मुसलमान को गुमराह करने की कोशिश इस पे करता है कि उसका अकीदा गलत हो, वो बातिल अकीदे में जिंदगी गुजारे, वो अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करे, किसी और दाता का वो हो जाए, किसी और वो मजार को चदार चढ़ाए, वो किसी वली को माने, वो किसी वली का अकीदा इख्तियार करे, कोशिश ये करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, शैतान इंसान के करीब आता है और इंसान से सवाल करता है। क्या सवाल करता? आसमान को किसने पैदा किया? इंसान कहता है कि अल्लाह। ज़मीन किसने बनाई? अल्लाह। बारिश कौन बरसाता? अल्लाह। औलाद कौन देता है? अल्लाह। बीमारी? अल्लाह। सेहत? अल्लाह। सवाल करते जाता है, फिर उसके बाद वो आखिर में एक सवाल करके बैठता है कि तो अल्लाह को किसने पैदा किया? अब हमारा जो ईमान है ना, कमज़ोर है कि नहीं? हमारा ईमान कमज़ोर है। हम इतने ईमान में कच्चे हैं, हमारा अकीदा इतना गलीज और हमारा अकीदा इतना बातिल है, मैं या आप, हमारे साये से हम डर रहे है नहीं? कितने कमजोर है ईमान में हम। जब हम हमारे साये से हम डरे तो हमारा कमजोर ईमान ये दलालत करता है कि शैतान के इस सवाल पर हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ, अल्लाह को कौन पैदा किया? अब खराबी बिगाड़ पैदा होगी ना। तो मेरे भाइयों, शैतान ऐसे कोशिश करता है। तो ऐसी सूरत में एक इंसान को ये इलाज बता दिया गया है कि इंसान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से पनाह मांगे शैतान मर्दूद से। फिर हुआ क्या? तो मेरे भाइयों, जितने अंबिया आए ना, कितने आए अंबिया? 1 लाख से ज्यादा अंबिया आए, है ना? सुने नहीं सुने? 1 लाख से ज्यादा अंबिया इस धरती पे आए। आने का मकसद क्या था उनका? क्या मकसद था उनका? दुनिया हासिल करें, दुनिया की रंगीनी हासिल करें, दुनिया की जो ज़ेबो ज़ीनत उसे हासिल करें? नहीं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए, तौहीद की दावत दे। हर नबी ने अपनी अपनी कौम को तौहीद की दावत दी मेरे भाइयों, अकीदे की इस्लाह की। एक सूरत का नाम बताता हूं, जरूर आप जाके जुमा के बाद नमाज पढ़ के घर पे जाओ, खाना वगैरह खा करके आप लोग, असर का कीमती वक्त है, जुमा के दिन का असर का वक्त बड़ा कीमती वक्त है मेरे भाइयों। अब इस वक्त में हम बैठ करके कुरान पढ़ें, जिक्र करें, दुआ करें, मुनाजात करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मांगे। सहाबा सल्फ़े सालिहीन और उनका ये तरीका था कि असर के बाद से लेकर मगरिब का वक्त ज़ाये नहीं करते थे। वो कबूलियत की एक घड़ी है, उसमें ज़रूर दुआ करते थे। आप भी बैठ के ज़रूर दुआ करेंगे। इतनी परेशानियां हमारे पास है ना, है नहीं? जिंदगी के मेरे और आपके कितने मसाइल हैं। उन मसाइल का हल एक ही है कि आप, मैं और आप असर के बाद का वक्त ज़ाये ना करें। उस वक्त में एक सूरत, क्या है उस सूरत का नाम? सूरतुल अनआम है। उसे जाके पढ़ो। उस अनआम सूरत में अल्लाह ने एक मुक़द्दस जमात, अंबिया की जमात को अल्लाह तस्किरा कर रहे हैं।
کس کس کا تذکرہ کر رہے؟ ایک مقدس جماعت انبیاء کی جماعت کو اللہ بیان کر رہے سورہ انعام کے اندر. وہ جماعت کون کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. یہ مقدس جماعت، انبیاء کی اس مقدس جماعت کو اللہ تذکرہ کر رہا ہے سورہ انعام کے اندر. اللہ تعالیٰ اس انبیاء کی مقدس جماعت کو بیان کر رہے اور ان انبیاء کے ناموں کو اللہ تذکرہ کر کے کہتے لئن اشرکت. کون ہے یہ؟ میں، آپ، دنیا کا عام انسان. کون ہے یہ؟ انبیاء کی مقدس جماعت کا تذکرہ کر کے پورے انبیاء کو اللہ خطاب کرے لئن اشرکت. اگر تم میں سے ایک بھی شرک کرے، میرے بارے میں باطل عقیدہ رکھیں گے، غلط عقیدہ رکھیں گے، شرک کریں گے، مشرک کے کام کریں گے، لَأَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور تمہیں جہنم رسید کروں گا. انبیاء کی مقدس جماعت کو اللہ کہہ رہے، مجھے آپ کو نہیں، انبیاء کی جماعت کو اللہ کہہ رہے اگر تم شرک کریں گے تو تمہارا بھی تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. چلیے، میرے اور آپ کے نبی نبیوں کے نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں، اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بھائی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد آپ بھی اگر شرک کا کام کریں گے تو تمہیں بھی جہنم رسید ہو جائے گی. انبیاء کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کرے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم بھی اگر شرک کریں گے، باطل عقیدہ رکھیں گے، مشرکانہ کام کریں گے، تمہیں خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. تو اتنا بڑا نبیوں کو یہ معاملہ، نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات، تو میرے بھائیوں میں اور آپ کہاں رہیں گے؟ کیا ہے میرا اور آپ کا عقیدہ؟ کیسا عقیدے کے حامل ہیں ہم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 نصیحتیں کی. ان 10 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کی، یا معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ جیسا عقیدہ ہے ویسا عقیدہ بناؤ. اسلام میں جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے وہ عقیدہ لو، قرآن و حدیث جو عقیدہ پیش کرتا ہے اسے لے. صحابہ تابعین منہج، جس طریقے سے صحابہ کا جو منہج تھا عقیدے میں ویسا عقیدہ ہم بنائیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے کہا، یا معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم، اللہ کے علاوہ کسی کو دادا پیر، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا بخش، اللہ کے علاوہ کسی کو گنج نواز، اللہ کے علاوہ کسی کو خزانہ دینے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کام کرنے والا نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے گا، وہ جو چاہے گا دے گا میرے بھائی. لیکن ہمارا عقیدہ صحیح ہو، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی جانب سے ہوگا. یہ عقیدہ بناؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ. تو حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں کو قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. چلیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنو میرے بھائی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا جتنی بڑی ہے، آسمان و زمین جتنا بڑا ہے، اتنے بھی اگر گناہ لے کر کے ایک انسان پہنچے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا. میرے بھائیو
अब फिर ये ना समझे, आप ये ना समझे हम तो तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, रसूल को रसूल मानते हैं, रसूल की रिसालत को मानते हैं, अल्लाह को सब कुछ मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे, तौहीद में हम बहुत अच्छे हैं, जो करना कर रहे, सूद लो, हराम खोरी करो, गुनाह करो, क्यों उलमा का बयान। मैं खुद एक इंसान की ज़बानी ये बात सुना, उन्होंने कह रहे कि मौलवी साहब हम तौहीद परस्त हैं, मुझे यकीन है अल्लाह जन्नत में दाखिल करे। हाँ यकीन है मेरे भाइयों, इस बात पे यकीन है कि हम तौहीद परस्त हैं, लेकिन तौहीद परस्त का ये मामला नहीं होता कि वो हराम काम करते रहे, गुनाह पर गुनाह करते रहे, गुनाह पे गुनाह, बड़े बड़े गुनाह करते रहे। तौहीद परस्त हम अल्लाह को एक मान रहे। अल्लाह को एक मानने का मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह करते रहे, अल्लाह को एक मानने का मतलब ये भी है कि तुम हराम कामों से बचते, गुनाहों से बचते। तौहीद ये है कि अल्लाह को जैसे एक मान रहा एक इंसान अल्लाह की बंदगी कर रहा, ऐसे गुनाहों से भी वो बनेगा, बचते रहेगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, माज अल्लाह के साथ शिरक किसी को नहीं करना है, किसी को साजी, किसी को शरीक है ही नहीं, कोई पार्टनर अल्लाह का है ही नहीं। अकीदा बनाओ अल्लाह एक है, अल्लाह अर्श पर है, वो जिसकी जैसी शान है वो है, उसका इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं। ये भी अकीदा इस्लाह कर लो मेरे भाई। हमारे यहाँ है ना, क्या करें हम, हमारा अकीदा अल्लाह दिल में, मस्जिद में, अल्लाह हर जगह नहीं है। उसका इल्म है, उसकी कुदरत हर जगह है, लेकिन उसकी शान वो जैसी है, वो अर्श पर मुस्तवी है। ये अकीदा बनाओ और सूरह इखलास को आप बार बार पढ़ो मेरे भाई। सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह काफिरून में मुशरिकों का जो अकीदा है वो बयान कर रहे कि ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम बंदगी करते मैं उसकी बंदगी नहीं करता। अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह एक है। सूरह इखलास और सूरह काफिरून जरूर बार बार पढ़े, नवाफिल में कसरत से पढ़े, और जब भी मौका मिले जरूर पढ़े, और इसका माना और मतलब जरूर पढ़ने की कोशिश करें, और अकीदा की सही इस्लाह कर लो मेरे भाइयों। एक हदीस बयान करके अपनी बात को ख़त्म करते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही कि आसमान और ज़मीन के बराबर भी अगर गुनाह लेकर आए माफ़ करेंगे, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना है, तो ये तो हदीस आई है, लेकिन इसका मतलब हम उल्टा ना ले, हम तौहीद परस्त होकर के जो भी काम करना नहीं कर सकते मेरे भाई। गुनाहों के कामों से बचेंगे। मेरी और आपकी नजात किस में है? तौहीद में है। कायनात बनाई गई है तौहीद की बुनियाद पर। मेरी और आपकी नजात चाहते मेरे भाइयों, मेरी और आपका ये इस्लाह जरूरी है। हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बड़ा, हर छोटा अपने अकीदे की इस्लाह की फिक्र करो। बैठो थोड़ी देर। चलिए एक बात बताता हूं। क्या बात? आपकी, मेरी और आपकी जिंदगी में कितनी मर्तबे जुमा आए मालूम हुआ कि कभी है नहीं?